حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی پہ گزرے، دیکھا سب مردے پڑے، پوچھا کیا بات ہے؟ ان کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے، آواز لگائی، ایک مردے نے جواب دیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رات کو سوئے تھے، صبح حاویہ میں پہنچ گئے، کہا حاویہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کہا سجین ہے، کہا سجین کیا ہے؟ کہا سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک آنکھ کا انگارہ 7 زمین آسمان کے برابر ہے، اس کے نیچے ہماری روح دفن ہے۔ کہا صرف تم بول رہے ہو، باقی نہیں بول رہے؟ کہا ان کے منہ میں آگ کی لگام ہے، میں ان کے جیسے کام نہیں کرتا تھا، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کر لی۔ کہا کیا وجہ تھی؟ کہا 2 بنیادیں تھی، حب الدنیا و صحبت الطواغیت، کہ دنیا کی محبت۔ پوچھا دنیا کی محبت کیسی تھی؟ کہا دنیا کی محبت ایسی تھی جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے کہ بیٹا آتا ہے خوش ہو جاتی ہے، بیٹا چلا جائے غمگین ہو جاتی ہے۔ کہا ایسے ہمارا حال تھا، دنیا آتی تھی ہم خوش ہوتے تھے، اور دنیا چلی جاتی تھی ہم رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بنیاد برے لوگوں کی صحبت ہے کہ بروں کی صحبت سے اپنے کو بچانا۔ ہم دعوت کی نسبت پر جائیں گے، دین کی نسبت پر جائیں گے تو حفاظت رہے گی، ورنہ بنی اسرائیل میں جیسے پہلا تنزل شروع ہوا کہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع کرتے تھے لیکن اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا، تو اللہ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اس لیے اپنے اخلاق، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا مال نہیں دبائیں گے، بلکہ خرچ کرنے کا مزاج ہو، دینے کا مزاج ہو، اس کا مزاج بنے گا جو اللہ سے لے گا۔ ایک صحابی بازار میں گئے اونٹ خریدنے کے لیے، ایک اونٹ پسند آ گیا، پوچھا کتنے کا ہے؟ سودا نہیں جمع، چھوڑ دیا، پوری بازار گھومی لیکن وہ اونٹ جوس جیسا نہیں ملا، سوچا چلو اس کی قیمت پر وہ اونٹ خرید لیں گے۔ جب بازار گھوم کر وہاں آئے تو پتا چلا اونٹ والا چلا گیا، لوگوں سے پوچھا، وہ اونٹ پسند آ گیا تھا، لوگوں نے گھر کا پتہ بتایا، ان کے گھر پہنچے ہیں، وہاں تو ماحول ایسا تھا مدینہ طیبہ میں کہ جس کے گھر کے سامنے رات ہو جاتی تھی وہ اس کا مہمان بن جاتا تھا۔ جس کے مکان پہ پہنچے رات ہو گئی تھی، اس نے مہمان بنایا اور مہمان بنا کے اکرام کیا۔ صبح اس نے آرام کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا ہے یا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تمہارا اونٹ مجھے پسند تھا، میں نے سوچا تمہاری قیمت پر خرید لوں گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، رات میں یہ بات بتا دیتے، تمہارے اکرام میں نے اونٹ ذبح کر دیے۔ یہ تھے صحابہ جو اللہ کے خزانے سے لے کے دیتے تھے، اپنا گھر نہیں دیکھتے تھے، اپنے بیوی بچے نہیں دیکھتے تھے۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھو، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، خود بھوکے ہیں، اور مہمان کا اکرام ہو رہا ہے اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں پہنچے، اللہ کے نبی نے پوچھا، قرآن اترتا تھا ان کی اداؤں پہ، اللہ کے نبی نے پوچھا رات میں مہمان کے ساتھ کس نے ایسا معاملہ کیا؟ خاموش ہے، بتایا نہیں۔ ہمارے یہاں شور نہیں ہے، شور نہیں ہے، فخر نہیں ہے۔ جو جس عمل کے بعد فخر پیدا ہو جائے گا وہ عمل قبولیت سے دور ہو جائے گا، اور جس عمل کے بعد فکر پیدا ہوگی وہ عمل قبولیت سے قریب ہو جائے گا۔ صحابہ اپنے عمل کو دکھاتے نہیں تھے۔ حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے، مدینہ طیبہ میں آگ نکلی ہے، حضرت عمر تمیم داری سے کہہ رہے ہیں جاؤ آگ کو واپس کر کے آؤ۔ کیسا ہی ایمان تھا ان کا، ہم آگ آئے گی، پانی لائیں گے، مٹی ڈالیں گے، لیکن وہاں ایسے ایمان کا پہاڑ تھا کہ تمیم داری سے کہہ رہے حضرت عمر کہ اس آگ کو واپس کر کے آؤ۔ تمیم داری بتا رہے کہ اے امیر المومنین، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن لے گئے اس آگ کو واپس کیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ آگ پھر نہیں نکلی ہے۔ کہا ان کے ایمان تو ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان جمع ہوا تھا اور یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔
وہاں کے جب قربان کر دیا، اونٹ کو ذبح کر دیا، تو ان کو حیرت ہوئی آ کے یہ اخلاق اس وقت بنیں گے جب نگاہ اللہ پر ہوگی کہ دینے والے اللہ ہے، حاجتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہے۔ مہمان تو آ کے اپنے مقدر کا کھانا کھائے گا، ہمارے گھر مہمان آ جائے ہم کو بوجھ پڑتا ہے، حالانکہ مہمان کو کوئی بھی نسبت پر آیا ہو اس کو ایک وقت اس کی خواہش کے مطابق کھانا کھلا دو، اللہ پاک 1,00,000 نیکی دیں گے، 1,00,000 گناہ معاف کریں گے، 1,00,000 جنت میں درجے بلند کریں گے، اور 3 جنتوں کا اللہ کھانا کھلائیں گے۔ کہ اپنے اخلاق کا بنانا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق۔ آپ باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی اولاد کے اس پہ کیا حقوق ہے۔ کبھی علماء کے پاس جا کے باپ نے نہیں پوچھا، 4، 6، 8 بچے ہو گئے ہیں لیکن باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہے یا کیا حق ہے، کہ اولاد پوچھے باپ سے باپ کے حقوق، باپ اولاد کے پوچھے، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، بیٹا ماں باپ کے حقوق پوچھے کہ میرے ماں باپ کے کیا حق ہے، ماں کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا درجہ ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ ماں کے بارے میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم کس کے ساتھ احسان کریں ماں باپ میں سے؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا اپنی ماں کے ساتھ، 4تھی مرتبہ کہا اپنے باپ کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں ماں کا 3 درجہ اس لیے بڑا ہے کہ ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ حمل کے زمانے میں عورت ایسے دن گزارتی ہے کہ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے سارا دن روزے سے رہی اور ساری رات تہجد میں رہی، یہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ دوسری ولادت کی، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ولادت کی تکلیف کو اس عورت اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس ولادت پہ جو انعام ملے گا اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تیسری تکلیف عورت اٹھاتی ہے دودھ پلانے کی، اس لیے ماں کا مقام بڑا ہے۔ ہم ماں کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی زور سے بول دیتے ہیں، کبھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ ماں باپ بیچارے نوجوان لڑکے سے گھر میں ڈرتے ہیں کچھ بولنے کو کہ کہیں میں بول دوں ناراض نہ ہو جائے، اس کو غصہ نہ لگ جائے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، باپ بیٹے کو بولنے کی ہمت نہیں کرتا، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن میں ہے کہ اپنے باپ سے آگے مت چلو، اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھو، اپنے باپ کا احترام کرو۔ سے نیچے کا کوئی درجہ ہوتا وہ بیان کرتے کہ اپنے باپ کو ایسا مت بولو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ماں کو طواف کروایا، حج کروایا سر پہ لے کے، اور نبی سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں نے جو میری ساری زندگی خدمت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کی خدمت ایک طرف، اور تمہاری ولادت کے وقت جو بار بار درد ظاہر ہوا تھا، ساری زندگی کی خدمت ایک وقت کے درد کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کیا حال ہے ہمارے گھروں میں، ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بیوی کے جملے پہ ماں پر غصہ ہو جاتے ہیں، یا کبھی ماں کی بات پر بیوی پہ غصہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس لڑکی سے پوچھو، اس کے ماں باپ سے پوچھو جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہمارے گھر بھیجا ہے، کیسے پرورش کی ہے اس کی، اور کیسے دل پہ پتھر رکھ کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ وہ لڑکی امانت ہے، وہ کانچ کا ٹکڑا ہے، کانچ کے برتن کباٹوں میں رکھے جاتے ہیں، کانچ کے برتن گھروں کے کام نہیں کرتے، کہ اس کی حفاظت ایسی ضروری ہے کہ جب اپنے گھروں کے اندر حضور والے اخلاق زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی گھر میں آٹا سان رہے ہیں، اللہ کے نبی گھر کی صفائی کر رہے ہیں، گھر کے کاموں میں امام الانبیاء ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اگر یہاں شوہر کر دے، گھر والے کہتے ہیں جورو کا غلام ہے، نہیں، ہمارے گھر میں دین نہیں ہے، حضور کی معاشرت نہیں ہے، حضور کے طریقے نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ماں ہو
ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، اور جتنے رشتہ دار گھر میں رہتے ہیں خاندان میں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہر ایک کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی کریں گے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ان اخلاق کی تعلیم جو اللہ کے نبی نے دی ہے وہ اخلاق اپنی زندگی میں آ جائے۔ ان اخلاق کے ساتھ جب یہ اخلاق آ جائیں گے، یہ اخلاق محترم بزرگوں اور دوستوں دین کا تعارف کروائیں گے۔ لوگ بولیں گے کہ گھر دیکھنا ہے تو وہ دیکھو، اور مکان دیکھنا ہے ان کے دیکھو تعلقات، گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ آپ گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کریں، ماں بہنیں اس میں بیٹھ کے سنے گی، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، تو پتہ چلے گا۔ آج ساری دنیا یہ کوشش کرتی ہے موت جلدی نہ آئے، مرے نہیں ہم جلدی، لمبی عمر ہو جائے۔ ساری دنیا کے پاس اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے، صرف دین میں نسخہ بتایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ کی عمر لمبی ہو جائے، آپ زیادہ دن تک رہیں، اللہ کے نبی نے نسخہ دے دیا۔ ایسا نسخہ ہے جو عمل کرے گا، امام الانبیاء کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے، اس کے نشانات قدم میں تاخیر ہوگی۔ کہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی اختیار کر لو، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ ہر ایک کے ساتھ تین وجہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹے ہیں، آپ جتنی دعا مانگو قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز غلط لقمہ حرام پیٹ میں چلا جائے، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے، دعا مانگے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم خیر خواہی کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے تاکہ ہماری دعائیں مقبول ہو، پھر جو مانگیں گے وہ ملے گا، جیسے صحابہ کو ملتا تھا۔ اور صحابہ اللہ سے براہ راست لیتے تھے کہ ہم جب خرچ کرنے والے بنیں گے اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ صحابہ اپنے اخلاق، مدینہ طیبہ کا ماحول آپ دیکھیں کیسا ہے، کہ مہمان آ جائے، وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا ٹھہرانے کا، بلکہ وہاں کوئی ہوٹل لاج نہیں تھی، گھروں پہ ٹھہرتے تھے مہمان، ان کا اکرام گھروں پہ ہوتا تھا، چاہے اپنے گھر پہ کچھ نہیں ہو ان کو وہاں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آج مسجد میں جماعت 3 دن سے زیادہ رک جاتی ہے، ہماری پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے کھانا نہیں مانگتی، صرف مسجد میں دکھتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رسول کی نسبت پر آئے مہمان ہیں، محنت کریں گے، اپنا جان مال لے کے آتے ہیں، اپنا خرچ کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، جتنی اللہ نے ہمت طاقت دی ہے ان کا اکرام کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی ضعیف ہے گھر لے جا کے ان کے کپڑے دھو کے لا دے، وہ بھی نہیں کر سکتے، خیریت پوچھ لے، کوئی بیمار ہے اس کی عادت کر لے۔ لوگ اللہ والوں کے پاس ڈھونڈنے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتے ہیں۔ اللہ والوں کو پاس اللہ کو ڈھونڈنے لوگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کہاں ملتے ہیں؟ جن کے دل ٹوٹے ہیں، کل اللہ بولیں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، پھر بندہ کہے گا اے اللہ آپ کہاں بیمار تھے؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو جاتا تو مجھے وہی پاتا، میں بھوکا تھا، اللہ فرمائیں گے تو نے کھانا نہیں کھلایا، اللہ آپ کہاں بھوکے تھے؟ کہا میرا فلاں بندہ